الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ امام احمد رضا خان صاحب جو عوام کو یقیناً حدیث سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور حدیث کا غلط تاثر دینا چاہتے ہیں، ان کا تاثر یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر عوام کو شک میں ڈالا جائے۔ باتیں انہوں نے کتنی گھمائی، سائل نے اس سے سوالات تو کیے لیکن انہوں نے ان کا جواب تسلی بخش انہیں نہیں دیا، باتیں بہت زیادہ گھمائی۔ آئیے ہم ان کی تحریر کی طرف چلتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب سے سوال ہوا، مسلمانوں کے یہاں قرآن مجید کے علاوہ دینی کتابوں میں سب سے اول درجے کی کتاب حدیث کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہو رہا ہے، اب سوال پہ غور کریں۔ جو سوال ہوا ہے اس پر جواب نہیں، سیدھی سی بات تھی۔ جواب اتنا تھا کہ جی ہاں ہے، وہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ قرآن مجید کے بعد جو کتابیں ہیں یا قرآن مجید کے بعد جس قول و فعل کا مقام و مرتبہ، وہ امام الانبیاء کے قول و فعل کا مقام اور مرتبہ، انہیں تو یہ بدلانا چاہیے تھا کہ جواب یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد، اللہ کے فرمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقام ہے۔ لیکن انہوں نے بات کتنی گھمائی۔ انہوں نے سوال جس نے کیا اس نے یہ بھی کہا کہ حدیث کی کتاب ہے یا نہیں۔ جواب ملتا ہے متبرک کے اعتبار سے ایسا ہی ہے۔ اچھا، تحصیل علم کی نظر سے اول درجہ کتب عقائد ہے، پھر کتب فقہ۔ اب بات سنیں، متبرک لحاظ سے حدیث کا درجہ ہے اور تحصیل علم کے لحاظ سے جو ہے نظر سے اول درجہ کتب عقائد کا ہے، اس کے بعد پھر فقہ۔ علماء نے فرمایا کہ عام مسلمانوں کو فقہ کے بعد حدیث کی حاجت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ حدیث کی کوئی کتاب بتلائیے مسلمانوں کی۔ حدیث کی کتاب کا نام پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی ہے مسلمانوں کے اندر قرآن مجید کے علاوہ اول درجے کی حدیث کی کون سی کتاب ہے، یہ سوال ہوا ہے۔ جواب فقہ کا دے رہے ہیں۔ سوال گندم اور امام احمد رضا خان صاحب کا جواب چنا ہو رہا ہے۔ فقہ کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف کتاب کا نام بتلانا تھا کون سی حدیث کی۔ کیا آپ کے علم میں کوئی حدیث کی کتاب کا نام نہیں تھا؟ یوں تو بہت زیادہ ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ حدیث کی کتب ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدون کی کہ نہیں کی؟ سوری، ان کی روایتوں کو جمع کیا اور احمد دین نے انہیں مدون کیا۔ اب جواب تو یہ تھا لیکن ان نے گھمایا پھرایا اور فقہ کو درمیان میں لے آئے۔ اچھا، اس کے بعد عجیب بات کر دی کہ مسلمانوں کو فقہ کے بعد حدیث کی حاجت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فقہ کے بعد، فقہ مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول فعل عمل کے بعد، اور حدیث کا مطلب رسول اللہ کے قول فعل عمل، اس کی ہمیں حاجت نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے قول فعل عمل کے آ جانے کے بعد ہمیں رسول اللہ کے قول فعل اور عمل سے کوئی حاجت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عاشقی کہاں ہے؟ مجھے یہ بتلائیں کہ کیا اس کو عشق کہتے ہیں؟ بات کچھ اور کرتے ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص یہ کہے کہ جس کو حدیث کی حاجت نہیں ہے تو یقیناً اس کو پھر جنت کی حاجت نہیں ہے، اسے پھر جنت نہیں چاہیے، کیونکہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یا آپ علیہ السلام کی اطاعت و فرمان برداری کے، امام ابو حنیفہ کی جتنی اطاعت کر لیں، آپ جنت میں تو نہیں جا سکتے نا۔ اب ان کا یہ بغض چیک کریں حدیث کا۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ پھر سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 10 ہے، مسلمانوں کے یہاں حدیث کی کتابوں میں درجے کی ترتیب، یعنی یہ کہ حدیث کتابوں میں کون اول درجے کی کتاب ہے، کون دوم درجے کی، کون سوم درجے کی۔ اب سوال تو یہ ہو رہا ہے، اس سائل نے دوبارہ سوال کیا، بھئی حدیث کی میں پوچھ رہا ہوں، حدیث کی بات پوچھ رہا ہوں کہ حدیث کے اندر کون سی ہے کہ اول درجے کی حدیث کی کتاب کون سی ہے،
دوم اس لحاظ سے حدیث کی مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں نے جس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، مسلمانوں نے جس چیز پر اعتبار کیا ہے، وہ کون سی حدیث کی کتاب ہے، اس بارے سوال ہو رہا ہے۔ آگے جواب پھر گھمانا پھرانا، کوئی ترتیب صحابہ و تابعین کے یہاں نہ تھی۔ اب یہ تو نہیں پوچھا جا رہا کہ صحابہ و تابعین کے درمیان کون سی ترتیب تھی، اب کے مسلمانوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ صحابہ کی تو اس نے سوال نہیں کیا، بات کو گھمایا جا رہا ہے تاکہ حدیث کی طرف نہ جانا پڑے۔ نہ اس وقت تک یہ کتابیں تصنیف ہوئی تھی، وہ کون سی کتابیں تصنیف ہوئی تھی، جو کتابیں وہ پوچھ رہے ہیں وہ بتلائیں۔ مطلب سائل کا سوال وہ سمجھ گئے ہیں کہ بخاری مسلم ترمذی داؤد نسائی، ایک طرف سائل کا اشارہ ہے، جو سوال کر رہا ہے اس طرف اشارہ ہے کہ کون سی پہلے درجے کی ہے، اور جواب میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت تو تھی ہی نہیں۔ اچھا، تصریف ہوئی تھی، لہذا تصنیف کے بعد بعض لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق مختلف تربیتیں ٹھہرا لی جو محققین کو تسلیم نہیں۔ اچھا، سوال نمبر 11، مسلمانوں کو یہ حدیث کی کتاب میں اول درجے کی کون سی اول درجے کی کتاب کون ہے، پھر دوبارہ بھائی سوال بھی حدیث کی کتابوں کا سوال ہو رہا ہے کہ بھئی آپ حدیث کی کتابوں کے نام بتائیں۔ اب دیکھیں یہ اتنے بڑے چور ہیں، حدیث کا نام بھی نہیں لینا چاہتے، حدیث کی کتابوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتے۔ اصل وجہ یہ ہے، اگر یہ امام احمد رضا اپنے فالوور کو یہ بتلا دیں کہ بھئی اول درجے کی بخاری، پھر مسلم، ترمذی، داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ ہیں، یہ ہے اہل سنت کی حدیث کی کتابیں، اگر ان حدیث کی کتابوں کے نام بتلا دیتے تو ان کی چوری پکڑی جاتی۔ مجھے یہ بتلائیں کہ کوئی چور جو مدعی کو یہ کہے، اس چیز کا ٹھکانہ یا اس چیز کا ایڈریس دے جہاں اس کی چوری اس نے چھپائی ہو۔ کوئی ایسا چور ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ ایسے گھر کا ایڈریس کبھی نہیں دے گا، ایسے گھر کے اندر کبھی داخل نہیں ہونے دے گا، ایسے گھر میں کبھی اس کو نہیں جانے دے گا، نہ اس گھر میں اس کو جانے کی اجازت دے گا، نہ اس گھر کا ایڈریس بتائے گا، نہ اس گھر کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں کہے گا جس کے اندر اس نے اس کی چوری چھپائی ہوئی ہے، جس کے اندر وہ چور اپنی چوریاں چھپا کے رکھی ہیں، اس گھر کا کبھی ایڈریس نہیں دے گا۔ اسی طرح جس طرح امام احمد رضا گما رہے ہیں نا حدیث کی کتابوں کے بارے میں، یہ تو اس وقت تھی نہیں، یہ وہ مطلب چینکے چونکے کر رہے ہیں یہ، کیونکہ حدیث کی کتابوں کے اندر ان کی چوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر یہ بتلا دیتے ہیں کہ بخاری، مسلم، ترمذی، داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ مسلمانوں کی، اب کے مسلمانوں کی، اہل سنت کی، جس پر مسلمانوں نے اعتبار کیا ہے وہی حدیث کی کتابیں ہیں، تو ان کی چوری پکڑی جاتی۔ کوئی بھی شخص بخاری کھول لیتا تو یقیناً وہ فقہ حنفی کو فالو نہ کرتا، یقیناً، کیونکہ بخاری کھولیں، فقہ حنفی کھولیں، آپس میں مختلف ہیں، مخالف ہیں، تو ان کی چوری نکلی جاتی۔ اگر خدا نخواستہ وہی شخص بخاری مسلم اس سے پوچھ جاتا کہ امام احمد رضا اس سے کہتا کہ بھی بخاری مسلم مسلمانوں کی حدیث کی کتابیں ہیں، تو وہ گھر جا کے بخاری اور مسلم کھولتا، تو پھر امام احمد رضا کی کیا ہوتی، کیا نہ ہوتا اس کے ساتھ، اور اس کے فقہ حنفی کو کون فالو کرتا۔ اس لحاظ سے انہوں نے اپنی چوریوں کو چھپایا، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اگلا سوال پھر ہوتا ہے کہ سوال نمبر 12، مسلمانوں کے یہاں سب سے اول درجے کی کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے یا نہیں؟ اب سائل جانتا ہے کہ بخاری، پھر نام لیا، پھر بھی آگے گھما پھر آ رہے ہیں، نام لیا صحیح بخاری اور مسلم کا، پھر آگے گھماتے ہیں، چیک کریں ہیں یا نہیں۔ جواب، بخاری مسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 برس بعد تصنیف ہوئی۔ اب یہ گھمایا جا رہا ہے بخاری سے دور، مسلم سے دور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 برس بعد تصنیف ہوئی۔ مسلمانوں کے بہت سے فرقے انہیں مانتے ہی نہیں اور اس کا سبب وہ اسلام سے خارج نہ ہوئے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بہت سارے فرقے قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتے، پھر بھی وہ اسلام سے خارج نہ ہوئے۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی بخاری مسلم نہ مانے یا اس کی طرف نہ جائے، مطلب شک میں ڈالا جا رہا ہے، حدیث کی طرف شک میں ڈالا جا رہا ہے، حدیث سے دوری پیدا کی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان۔ اچھا، اب دیکھیں بخاری مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرامین عالی شان ہے۔ اب کہتا ہے کوئی ان فرامین کو نہ مانے، رد کر دے تو کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے۔ اور اتنی بڑی احادیث، 7,000 سے پلس حدیث بخاری میں، 7,000 سے پلس مسلم کے اندر، 14,000 احادیثوں کو اگر یہ کوئی نہ مانے، بات بخاری اور مسلم حدیث کی کتاب کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے امام الانبیاء کے ان کے اندر فرامین کی۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرامین ثابت نہیں ہے؟ بخاری مسلم کے اندر تو سند لکھی ہوئی ہے کہ میں نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے یہ حدیث لی ہے۔ بات یہ کریں نا، کتاب کی بات کر رہے ہیں کہ بعد میں تصنیف ہوئی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک الزامی طور پر کہ یہ 150 سال برس بعد کتاب ہوئی ہے، تصنیف ہوئی ہے، مدون ہوئی ہے، تو یہ شک میں ڈالا جا رہا ہے عوام کو کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کنز الایمان قرآن مجید کا ترجمہ رسول اللہ کے دور میں تھا یا نہیں تھا؟ کنز الایمان تو بعد میں لکھا گیا ہے نا، یہ تو ابھی لکھا گیا ہے 100-200 سال پہلے۔ کیا اب کوئی شخص یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کنز الایمان ہم اس کو نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کے دور میں لکھا گیا، بول لاؤ؟ اب یہی کہا جائے گا بھئی یہ ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، ہم نے اس کا ترجمہ کر کے آپ لوگوں کے زبان میں کنورٹ کر دیا ہے۔ یہ جو اب دیکھیں کمپیوٹر کی چھپی ہوئی کتاب ہے یہ، اب کہیں کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ نہیں چھپی تھی، یہ تو اب چھپی ہے، اب میں کیسے مان لوں کہ یہ قرآن مجید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، آپ علیہ السلام کے اوپر یہی قرآن نازل ہوا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ جواب یہی ہوگا کہ یہ کتاب جو ہے، کتاب اب چھپی ہے، کتاب کی صورت میں اب چھپا ہے نا، لیکن یہ جو صورتیں ہیں، یہ مثال کے طور پر کمپیوٹر کی چھپی ہوئی کنز الایمان ہے، وہ رسول اللہ کے دور میں نہ کنز الایمان تھی، نہ اس وقت اس کا نام کنز الایمان تھا، نہ اس وقت یہ ایسی کمپیوٹر کی چھپی ہوئی کاغذ کے ورقے پر تھی، تو کوئی نہیں مانے گا یہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ بھئی الفاظ ہیں، جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، وہ تو رسول اللہ کے دور میں تھی نا۔ کنز الایمان ترجمہ بھی نہیں تھا، اس کا نام یہ بھی نہیں تھا، اور یہ اس طرح کمپیوٹر پہ بھی نہیں چھپی تھی۔ کوئی شک کرے گا، کوئی انکار کرے گا، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کنز الایمان کے اندر ایک سورت مثال دے کے دیکھیں، سورت اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب کوئی شخص کہے بھی کنز الایمان تو نہیں تھا، یہ کمپیوٹر کے پیچھے پیچھے، ہم اس سے سوال کرتے ہیں کیا یہ جو سورت ہے قل هو اللہ احد، کیا یہ رسول اللہ کے دور میں تھی یا نہیں تھی؟ اس کے اندر جتنی بھی لکھی ہوئی صورتیں ہیں، آپ مجھے بتلائیں کہ وہ سب کی سب صورتیں رسول اللہ کے دور میں تھی یا نہیں تھی؟ آپ سے ثابت ہیں؟ نہیں، وہ کہے گا ہاں ثابت ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے اندر جتنی روایتیں ہیں، اب مدون بخاری پر آپ کو اعتراض ہے نا، حدیث پر تو نہیں ہے۔ چل عبداللہ بن عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے اٹھتے اور تیسرے رکعت کے شروع کے اندر رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ حدیث رسول اللہ کے دور میں تھی یا نہیں تھی؟ یہی بات درست ہے یا غلط ہے؟ اب میں اس کی بات کو چاہے میں ایک ورقے پر لکھ کے آپ کے سامنے دے دوں یا بخاری کے اندر لکھی ہو، بات تو ایک ہے نا، بات تو تھی نا، جتنی بھی احادیث مبارکہ بخاری کے اندر ہیں وہ رسول اللہ سے ثابت تو ہے نا۔ بات یہ ہے امام بخاری نے صرف روایت کیا ہے ہم تک۔ آگے بات چیک کرتے ہیں، عجیب فلسفہ، عجیب منطق ہے، آگے ان کی منطق چیک کریے۔ اب یہ تو اتنے بڑے امام ہیں نا مرزا خان صاحب، تو انہیں کی عقل بھی چیک کریں، عقل بالکل گھاس کھا گئی ہے، چیک کریں۔ اور اس کے سبب وہ اسلام سے خارج نہ ماننے والے بھی بہت سے لوگ کسی خاص کتاب کو سب سے اول درجے کی نہیں کہتے، اس کی مدار سیاحت سند پر رکھتے ہیں، بعض جو ترتیب رکھتے ہیں وہ مختلف ہیں، مشرقی صحیح بخاری کو ترجیح دیتے ہیں، مغربی صحیح مسلم کو، اور حقیقت ہے کہ جو کچھ بخاری مسلم اپنی تصریف میں لکھ کر کے سب کو بے تحقیق مان لینا ان کی بری تقلید ہے، جس پر غیر مقلدین جمع ہوئے ہیں۔ آج یہ بات آ گئی اب جو میں نے کرنے والا تھا۔ اب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم پر بے تحقیق بخاری اور مسلم کہاں یہ بات ہے،
ہاں بے اچھا جو کچھ بخاری یا مسلم اپنی تصنیف میں لکھ گئے سب کو بے تحقیق مان لینا ان کی بری تقلید ہے۔ بری تقلید، غلط تقلید ہے، بری بے تحقیق ماننا بری تقلید ہے، نعوذ باللہ۔ اب چیک کر لیں کہ بے تحقیق کسی کی بات کو ماننا بری تقلید ہے۔ اب یہ امام ابو حنیفہ کی سب باتوں کو بے تحقیق مانتے ہیں، مطلب یہ بقول ان کے خود بری تقلید کر رہے ہیں۔ آج تک ہم تقلید کو برا کہتے تھے، اب امام احمد رضا نے بھی تقلید کو برا کہہ دیا کہ یہ بری تقلید ہے۔ بے تحقیق ماننا کسی چیز کو بری تقلید ہے۔ اب چیک کریں، آگے چلتے ہیں۔ جس پر غیر مقلدین جمع ہوئے ہیں حالانکہ تقلید کو حرام کہتے ہیں، انہیں خدا اور رسول یاد نہیں آتا۔ خدا اور رسول نے کہاں فرمایا کہ جو کچھ بخاری یا مسلم میں ہے سب صحیح ہے۔ اب بتلا بات اتنی سی ہے کہ بخاری اور مسلم پر اعتماد کرنا، یہ کہنا کہ یہ حدیثیں رسول اللہ سے ثابت ہیں، یہ تقلید ہے، بے تحقیق۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی صحیح بخاری کا دفاع، تو اس کے اندر بے شمار محدثین کی اپنا گواہی لائی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حدیثیں صحیح ہیں، تحقیق کی ہے، تحقیق کے بعد تو یہ صحیح بخاری صحیح ثابت ہوئی ہے نا۔ بے تحقیق تو ہم اس طرح مصنف عبد الرزاق کو بے تحقیق کہہ دیتے کہ یہ صحیح ہے، ان کی ساری، ہم نے کسی اور حدیث کو تو یہ کتاب کو یہ تو نہیں بے تحقیق کا اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، کوئی ضعیف نہیں ہے۔ ہم نے بخاری اور مسلم کو کیوں کہا؟ ہم نے تحقیق کر کے کہا کہ اس کی تمام احادیثیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے تحقیق کیا ہے، چیک کیا ہے، اس لیے ایسے نہیں کہا۔ ہمارے محدثین نے بخاری پر بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور بہت زیادہ اسمال رجال کے اندر اس کی ملتی ہے، احمدی نے اس کی تصحیح کی ہے، انہوں نے اس کو صحیح ثابت کیا ہے، تحقیق کی ہے، ایک ایک حدیث کی ایک ایک سند کی تحقیق ہوئی ہے، پھر جا کے یہ صحیح ہوئی ہے۔ اس طرح تو ہم اس کو صحیح ثابت صحیح آنکھیں بند کر کے تو اس کو صحیح ثابت نہیں کریں۔ ہاں اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کہ اس کتاب پہ اعتماد کرنا تقلید ہے، بھئی ہم تو امام بخاری کی بات پہ نہیں، ہم اس بات پہ اعتماد کریں، امام بخاری سے روایت لیا کہ وہ سکہ آدمی تھے، ان کی سکاۃ احمدین نے پیش کی کہ وہ سکہ آدمی تھے اور انہوں نے بار روایت دی۔ اگر امام بخاری کوئی بھی روایت بغیر سند دے ہم کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم امام بخاری سے بھی سند کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی سے ایک حدیث امام بخاری ہمیں دے رہے ہیں، کوئی بھی دے رہے ہیں، اگر وہ سند کے ساتھ دیں گے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے، چیک کریں گے سند کو۔ اگر سند کے ساتھ نہیں دیں گے، ویسے ہی دیں گے تو ہم تو کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں۔ اب میں احمد رضا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ تقلید ہے؟ تقلید اس کو کہتے ہیں۔ اول تو بات یہ ہے انہیں نہ تو تقلید کا پتہ ہے، اگر انہیں تقلید کا پتہ ہوتا تو یہ اعتراض کبھی نہ کرتے کہ بخاری کو ماننا تقلید ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی سے روایت لیں، ہم بخاری سے روایت لے رہے ہیں، امام بخاری سے روایتیں لے رہے ہیں، اگر روایتیں لینا ہی تقلید ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی پھر مقلد ہوئے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک دین کس ذریعے سے پہنچا؟ روایتوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس سے بھی روایت لی ہے تو اس کا مقلد تو لازمی ہوئے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، پھر مجتہد نہ رہے، کیونکہ جب ہم امام بخاری سے کوئی روایت لیں تو ہم تو مقلد ہو گئے، اور امام ابو حنیفہ اگر کسی سے روایت لیں تو وہ بھی مقلد ہو گئے انہیں کے، پھر مجتہد نہ رہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے پاس تو وحی کے ذریعے دین نہیں آیا نا، نہ امام ابو حنیفہ کے اوپر وحی ہوئی ہے، صرف اس لحاظ سے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا اعتماد ہے کہ جب جبریل امین ان کے پاس وحی لے کر آتے تھے، وہ آپ علیہ السلام ان سے لے لیتے، ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ اللہ کی وحی ہے، تو اس لیے کہ جبریل امین امانت دار ہیں، امین ہیں، ثقہ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں کریں گے، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ملاوٹ کریں گے، صرف اس بات پر لیا ہے نہ کہ جبریل امین کی تقلید کیا۔ پھر تو رسول اللہ نعوذ باللہ من ذلک جبریل امین کے کیا مقلد ہوئے، ان سے روایت لی یا ان سے پیغام لیا اللہ کا،
تو اس لحاظ سے امام بخاری پر کیا وحی ہوا کرتی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ کلام فرمایا کرتے تھے جو ہم اس کو کسی کا مقلد نہ مانیں؟ کیونکہ اگر اہل حدیث بخاری سے روایت لے تو وہ مقلد ہو گئے، اندھی تقلید ہو گئی۔ تو امام ابو حنیفہ نے بھی کسی سے حدیثیں لی ہوں گی نا، امام ابو حنیفہ نے بھی تو کسی پر اندھا اعتبار کیا ہوگا، تقلید کی ہوگی، یہ پوری تقلید انہوں نے بھی تو کی ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ان تک شریعت وحی کے ذریعے پہنچی ہے؟ ان تک بھی شریعت جو ہے روایتوں کے ذریعے پہنچی ہے، اور روایتوں تک آج تک پہنچ رہی ہے۔ اور تقلید میں ہوتا ہے دلائل شرعیہ کی طرف نہ دیکھنا، قرآن اور حدیث کی طرف نہ دیکھنا، ٹھیک ہے نا۔ تقلید میں ہوتا ہے اندھا اعتماد۔ اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول لیں کسی سند کے ساتھ کہ بھئی امام ابو حنیفہ سے کہیں کہ بھئی ہمیں یہ قول دیں اور اس کی سند بھی دیں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے، پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تقلید ہوگی؟ ہم امام ابو حنیفہ اور جتنے بھی ائمہ دین ہیں ان سے کوئی بھی روایت لیتے ہیں، سند کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سے سند لیتے ہیں، ان کی سند دیکھتے ہیں، بعد میں اس پر عمل کرتے ہیں، تحقیق کر کر عمل کرتے ہیں، بے تحقیق عمل بالکل نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ میری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔